So you're telling me کہ باجوہ کو کچھ نہیں پتا تھا کہ عمران کیا کر رہا ہے؟ میں اس گھر کا، میں اپنے گھر کا چودھری ہوں، ٹھیک ہے جی. اس گھر کے اندر میرا بیٹا سارے الٹے کام کر رہا ہے اور مجھے 500 لوگ آ کے یہ چیزیں بتا رہے ہیں. ٹھیک. اب میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں سننا مجھے. آپ کھلی دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا پاور کرپٹس، ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. یہ ایبسولوٹ پاور تھی نا. اب آپ کہیں کہ عمران خان صاحب بری ذمہ ہو گئے، نہیں ہوئے. اگر آپ کہتے ہیں یہ جو آج 9 مئی کا واقعہ ہے وہ صرف عمران خان ہی کی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے، نہیں، اس میں بھی وہ سانپ ہیں اور خاص ہیں. آپ کے اسٹوڈیو تک پہنچانے والا کون ہوگا؟ مجھے آپ کا اسٹاف ہوگا یا آپ ہوں گے. تو ہم کمپلیکیٹ نہ کریں چیزوں کو. جب عوام کے آگے ہم سب چیزیں صحیح رکھ رہے ہیں اور وی آر ایکسپیکٹنگ اینڈ ہوپنگ کہ جو نیا چیف آیا ہے، لیکن ہم ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایسے لوگ جن کی براہ راست ذمہ داری بنتی ہے ان کو فری پاس بھی نہیں دینا چاہتے نا. ہم دیں گے ہی نہیں، پوری تفصیل سامنے دیکھیں دیں گے ہی نہیں. دیکھیں ہمارے جیسے لوگ، دیکھیں جس وقت میں نکلا طلعت صاحب اس وقت پارٹی تگڑی تھی، پیک پہ تھی. عمران خان صاحب پیک پہ تھے، میں ان کا رائٹ ہینڈ مین تھا یا 4 کلوز میں سے میں تھا، تو میں بھی چپ کر بیٹھا رہتا. لیکن میرا پرنسپل اسٹینڈ آپ نے چھوڑ دیا اور اس کے اوپر آپ کی بڑی لے دے ہوئی. ٹھیک ہے جی. میں نے وہ گزارے، وہ تکلیف دہ مرحلے گزارے، لیکن میں عمران خان صاحب کو بچانا چاہتا تھا، ان کی سیاست کو بچانا چاہتا تھا. جو آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ تو میں 8 مہینے سے پریڈکٹ کر رہا ہوں، 9 مہینے سے وہ ایگزیکٹلی کیسی ہو رہی ہے. میں کوئی پامس تھوڑی ہوں. میں دیکھ رہا تھا نا، میں ان ڈسکشن کا حصہ تھا. ارشد شریف کا کنیکشن کیا ہے؟ ارشد شریف کا مرڈر کے سمپل مرڈر ہے، ایکسیڈنٹل مرڈر ہے. میرے پریس کانفرنس سے پہلے تو وہ صرف فائل بند ہو گئی تھی جی، ایکسیڈنٹل روکا پولیس والے نے، رانگ آئیڈینٹی کے اوپر گولی چل گئی. نہیں سر، لیپ ٹاپ مراد کے پاس ہے، ٹھیک ہے، مراد لیڈر ہے، مراد چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ دھرنا کیوں ہوا، یہ عمران خان صاحب پہ گولیاں کیوں چلی، ارشد شریف کا قتل کیوں ہوا، باقی معصوم لوگ کیوں مارے گئے، املاک کو نقصان اس وقت کیوں ہوا. ہم ملک کی معیشت سنبھال رہے تھے، پاکستانی کی زندگی سنوارنے کے لیے کر رہے تھے، اقتدار کے لیے کر رہے تھے، ووٹر کے لیے کر رہے تھے، پاکستان کی بقا کے لیے کر رہے تھے. نہیں سر، ہم چیف کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ چیف نہ بنے. ڈیوائن ہیلپ ہوئی، پروردگار کا کرم تھا، رب الکریم کی مرضی تھی تو یہ ہو گیا. تو کون روک رہا تھا؟ سب مل کے روک رہے تھے سر، دل باجوہ روک رہے تھے، سب مل کے روک رہے تھے. دیکھیں جنرل باجوہ کو تو آپ نہ کہیں نا سر اس کے اندر. دیکھیں جنرل باجوہ کو آگے آرمی چیف، وہ تو نام نہیں بھجوا رہے تھے واپڈا صاحب. سر دیکھیں وہ تو نیٹی گریٹیز ہے نا. ہمارا پرابلم یہ ہے طلعت صاحب کہ ہم چھوٹی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں. نہیں، مائکرو سے میکرو کا پتہ چلتا ہے نا. طلعت صاحب یہ چھوٹا سا چیسٹ ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے. جب بھوچال آ جائے گا اگر میں نے سب چیزیں کھول دی. میں بھی قانون کا رستہ دیکھ رہا ہوں، رسپانسبلٹی دکھا رہا ہوں. I'm going slow. ٹھیک. اور میرا ٹارگٹ I'm very focused. وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. عمران خان کی بات کریں، کہاں پہ کھڑا دیکھتے ہیں ان کو اس وقت آپ؟ اکیلا، تنہا، پریشان، اپنی پوری 25 سال کی جد و جہد کو اپنے ایڈوائزر اور اپنے ہاتھ سے تباہ کرنے والا انسان. a lonely man. کیا چانسز ہے کہ واپس ہی کلوز بیک؟ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہو سکتا ہے دنیاوی طور پہ، قانونی طور پہ. دنیاوی طور پر تو قانونی طور پر کیوں نہیں؟ کون سے کیسز ہیں جو اس کو پکڑ لیں گے؟ میری بات، جو پکڑے جا رہے ہیں نا اب، سو اگر اس کو پکڑا تو اس نے کہا مجھے فیصل نے آرڈر دیا. ٹھیک. میں سیکنڈ ٹیئر تھا، مجھے جب انہوں نے ہاتھ ڈالا تو میں نے کہا جی مجھے تو بہت سے آرڈر آیا تھا. ٹھیک ہے. سو یہ آرمی ایکٹ کا ٹرائل could go towards him. عمران خان کی طرف. کورس ٹھیک ہے. اور دیکھیں طلعت صاحب اس میں پرابلم یہ نہیں ہے کہ امراض کو ہو گیا، جذباتی ہو گئے، پیڑ دکھا دی، جو بیچارہ غریب 9,000 آدمی پھنسا ہوا ہے اندر، اس کو تو آپ نے تنہا چھوڑ دیا ہے. دا پرابلم ہے کہ جب آپ پالیٹکس اور پاور گیم کے اندر اپنے اقتدار کے لیے لاشوں کے قبرستان کے اندر چلے جائیں، شہداء کی بے حرمتی کر لیں. دیکھیں میری والدہ کا انتقال ہوا 18 مہینے ہو گئے. میں جب پارٹی سے نکالا گیا تو میری ماں کو ان پی ٹی آئی کے ٹرولز نے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے جی، فرام اے ٹو زی. چلیں جی، وہ میری ماں تھی، وہ شہید نہیں تھی، اس نے ملک کے لیے جان نہیں دی تھی. قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت پورا کر دیا، وہ چلی گئی، بیمار تھی. لیکن جنہوں نے آپ کے لیے ملک میں قربانیاں دی، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی، ان کے اس اگر اب فوج نے اس پہ کمپرومائز کر لیا، ٹھیک ہے، دین دی اینڈ آف دا کنٹری، پھر پاکستان کو اب خداحافظ کرتے ہیں. سو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں معافی کی ایک ریڈ لائن ہے، ایک ریڈ لائن آپ کراس نہیں کر سکتے. ایز سمپل ایز دیٹ. آپ اگر ادھر آ گئے تو پھر جانور اور انسان کا فرق آپ نے ختم کر دیا. تو عمران خان آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے کے اندر پھنس سکتے ہیں؟ پھنس گئے ہیں سر. جتنے آج پکڑے جا رہے ہیں وہ سب اوپر ہی ڈال رہے ہیں. اب تو جو عمران خان کو جانتا بھی نہیں، جو کبھی ہاتھ نہیں ملا، وہ بھی کہہ رہے اس نے ڈالے. لیکن عمران خان کا پروفائل، امریکہ کے 66 کانگریس پرسنز جو ہیں وہ بلنکن کو خط لکھ رہے ہیں، آسٹریلین ہائی کمشنر مل رہا ہے، برطانوی ہائی کمشنر بڑا پریشان ہے، کینیڈین امبیسڈر بڑا پریشان ہے. ہی ہیز اے لاٹ آف اسٹیچر اینڈ ووٹ بینک. طرح صاحب دیکھیں، اگر آپ ویسٹ کی بات کریں تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈائنامکس. کہ ایک اور بلاک بن رہا ہے جہاں رشیا، چائنا، قطر، یو اے ای، دبئی، سعودی عربیہ کھڑا ہو رہا ہے. سو گلوبل سناریو کے اندر تو بہت بڑی گیم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ایک
ایک بیٹنگ ہارس رکھ رہے ہیں, ایک ڈسٹرائنگ ہارس رکھ رہے ہیں ٹو میڈیٹ دا سچویشن. اب وہ ایک عام آدمی کو نہیں پتا کیا گیم چل رہی ہے, وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی, مجھے تھوڑی بہت سمجھ میں آئے گی. سو اس پیرامیٹر میں اگر آپ دیکھیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اب آپ جس کو اپنا ڈسٹرائنگ ہارس یا بیٹنگ ہارس سمجھ رہے ہیں, ہی از آلریڈی ڈن, ہی از آؤٹ. ٹھیک ہے. اب پرابلم میرا یہ ہے ایز اے سپورٹر, ایز اے ورکر, کہ جو پی ڈی ایم ہے جس سے میں نفرت کرتا آیا ہوں, کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, ان کے گناہ, ان کی کرپشن مجھے اب چھوٹی لگ رہی ہے جس ڈگر تک میں چلا گیا ہوں. ٹھیک ہے. سو جو اگلی تھے وہ ایکسیپٹیبل فیسز بن گئے. ٹھیک ہے. اور جو ایکسیپٹیبل فیسز تھے وہ سویلی اگلی ہو گئے. ٹھیک ہے. سو اس سچویشن کے اندر اب دیر از نو ان بٹوین, اٹس بلیک اور وائٹ. تو اس میں وائٹ کون ہے؟ اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اٹس ناؤ ڈارک گرے اینڈ بلیک. اچھا, نو, بلیک اینڈ جیٹ بلیک. اچھا, بلیک اینڈ جیٹ بلیک. تو جہانگیر ترین کے پاس لوگ جا سکتے ہیں, پارٹی وہ نہیں بنا سکتے ہیں, will they be able to pull it off آپ کے خیال میں؟ دیکھیں طلب بھائی, دیکھیں جہانگیر ترین از اے سکسیس اسٹوری. آئی ریئلی ریسپیکٹ ہم, اور میرے ساتھ تو ان کا بڑا اچھا تعلق ہمیشہ سے ہے. سو از ود علیم خان. علیم خان تگڑا آدمی ہے. ٹھیک ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جہانگیر ترین آلسو ہیلپ می ان مائی منسٹری. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں تک تو ایز اے بزنس مین, ایز اے سکسیس ماڈل, ہی از بریلینٹ. بٹ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں عمران خان کو ریپلیس کر سکتا ہوں, نو. ٹھیک ہے. اف یو آسک می ٹوڈے کہ میں لیڈر ہوں, نہیں. کیا مجھے ووٹ پڑا تھا؟ نہیں. مجھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے عمران خان وسیلہ تو اس کے نام پہ ووٹ پڑا. ٹھیک. سو واٹ پیپل نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ دیم کہ دیر از اے ریڈ لائن وچ از بین کراسڈ. اگر میں ایک عام ووٹر سے کہتا ہوں, وہ کہتا ہے میں اس کو بہت پیار کرتا ہوں, ایک ایکس آدمی کو بہت پیار کرتا ہوں, عمران خان کو بہت پیار کرتا ہوں, تو میں اس سے سوال کروں گا کہ تمہارے گھر میں کوئی بزرگ اگر انتقال کر گیا ہے تو تم مجھے پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ الاؤ کرو گے کہ میں اس کی لاش نکال لوں قبر سے اور اپنے اقتدار کے لیے اس کو بھوننا شروع کر دوں؟ تو وہ میرا گلا پکڑ لے گا. ٹھیک ہے. جس وقت یہ ریئلائزیشن قوم کو آ گئی, ویسے اینڈ آف دی اسٹوری. اور قوم میں ریئلائزیشن تو جائے گی کدھر یہ قوم پھر؟ اس کے بعد آپ نے تو ساروں کو بلیک اور جیٹ بلیک کہہ دیا نا, تو پھر جائے گی کدھر یہ قوم؟ الیکٹرل پروسیس ہونا ہے, پارٹی کو ووٹ پڑنے ہیں, پی ڈی ایم سے آپ کی نفرت ہے. آپ نے تو ایک پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ پتہ نہیں کتنے بندے لٹکوانے تھے آپ نے. 5000 تو میں ابھی بھی کہتا ہوں, اب میں سمجھتا ہوں 25000 ہونے چاہیے. آئی بلیو ان اٹ. چلے خیر, آپ نے مجھے, آپ کتنے سال سے سر اینکر ہیں جرنلزم میں؟ جرنلزم میں 33 سال. 33 سال میں آپ نے کبھی دیکھا کہ منسٹر کی اولاد گٹر کا ڈھکن کھلنے سے مر گئی, منسٹر کی اولاد کوئی کھانے کی بھوک سے مر گئی, منسٹر کی اولاد نان خریدتے ہوئے مر گئی, منسٹر کی اولاد کو نوکری نہیں ملی, منسٹر کی اولاد کا کپڑے نہیں ہے, منسٹر کی اولاد کا گاڑی نہیں ہے, منسٹر کی اولاد کا کچھ نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو جانے دینے کا بارڈرز پہ آپ اقتدار میں آئیں گے, میں نالائق نکما, وہ بھی وزارت میں, میری اولاد بھی وزارت میں, اس کی اولاد بھی وزارت میں, یہ میرا بنیادی رائٹ ہے. میں جب نکلوں گا تو میں سب کو کچل دوں گا. تو پی ڈی ایم ہوگی فارغ, عمران خان ہو گئے فارغ, جہانگیر ترین کر نہیں سکتے, تو کون کرے گا؟ آزاد امیدوار سارے آزاد کر دیں. میجورٹی اس بار آزاد دیکھیں گے. میجورٹی آزاد. It'll be a surprise for Pakistan this time. پاکستانی عوام بہت ایجوکیٹڈ ہے. You will see a surprise. سو آزاد امیدواروں کی لائنیں لگی ہوں گی, اور پھر جب پارلیمان میں جائیں گے تو کیا پھر وہ کون سی پارٹی؟ سر دیکھیں, یہ تو اب پتہ نہیں ہے کہ پارٹی, دیکھیں پی ڈی ایم کی اگر ہم آج بات کریں گے تو وہ کیسے جائیں گے ووٹ لینے کے لیے اس پرفارمنس کے بعد؟ ٹھیک ہے, ان کے پاس وہ نہیں ہے. پی ٹی آئی لاشوں کو بے حرمت کرنے کے بعد کیسے جائے گی؟ یہ بھی کوشچن نہیں ہے. تو پھر کوشچن کیا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ وائی کانٹ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان وی کین تھنک ڈیپلی اینڈ تھنک کہ پیپل لائک یو, پیپل لائک ہم, پیپل لائک دیم, they should be given a chance. Now if I speak, if I give you a name, so for finance, کون ہو؟ سلطان علانا, آغا خان فاؤنڈیشن کا رائٹ ہینڈ, آغا خان صاحب کا رائٹ ہینڈ مین, گلوبلی پوری دنیا کی چیز چلا رہا ہے. آپ کو قانون کا منسٹر چاہیے, قانونی منسٹر چاہیے, کانٹ یو ہیو محمود مانڈی والا. آپ کو انڈسٹری کا چاہیے, آپ کا ٹبا کا نام ہے. آپ کا اسٹیل چاہیے, آپ کا آصف ٹاٹا کا نام ہے. آپ کا رائس ایکسپورٹس انفلوز آف ڈالر چاہیے, آپ کا نعمان شیخ کا نام ہے. آئی کین گیو یو 5000 نیم فرام 22 کروڑ لوگ. کانٹ آئی فائنڈ 200 people to run the country? آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آف ٹیکنوکریٹس بنے گی؟ نہیں, میں یہ نہیں کچھ کہہ رہا. میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیپ تھنکنگ کی اب ضرورت ہے. جو ہم شکلیں
پیدا ہونے کا اب ہمارے مرنے کا وقت آ گیا ہے, اس عمر تک آ گئے, بال سفید ہونا شروع ہو گئے, ہم وہی شکلیں دیکھ رہے ہیں, یا ان کی شکلیں دیکھتے ہیں یا ان کی اولاد کی شکلیں دیکھ رہے ہیں. یہ ڈائنیسٹی پالیٹکس اور یہ بکواس اب بند ہونی چاہیے. لیکن آپ ایک اور تجربے کی بات کریں, عمران خان وہ تجربہ تھا جو بری طریقے سے ناکام ہو, یو نو دیٹ نا. بٹ یو سی یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ عمران خان صاحب کی تو میں ڈے ون سے کہہ رہا تھا کہ سمیت میرے سب نالائکوں کی ٹیم تھی, ٹھیک ہے. میری کمال ہی ہوگی, آپ نے کب کہا ہے؟ I always said this. I never claim that میں کوئی لیڈر ہوں یا میں نے بہت سپر کام کیا. میری ایک انٹرپرینورشپ. آپ نے عابد میر کے پروگرام میں کہا تھا کہ میں نے غلطی کی سر, میں نے معافی مانگی, نوکریاں ملنے والی, میں نے معافی مانگی. دیکھیں آدمی بہک جاتا ہے. میں آپ کو یاد دہانی نہیں کروا رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ امیج یہ تھا کہ مجھے ایک بات بتائیں, جو عمران خان صاحب نے سب سے پہلا ڈفر جس کے بعد نوٹ ڈائیو ہوا ہے ہمارا, بھٹا تو ہمارا پہلے سال ہی بیٹھ گیا تھا جب ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے. جو فائنانس منسٹر تھا وہ سائیکل چلانے والا تھا, اس کو جہاز اڑانے دے دیا, ٹھیک ہے. پہلا بھٹا وہاں ہو گیا. پھر وہ ایمبیشس تھا کہ عمران خان کو ہٹا کے وہ وزیر اعظم بن جائے, تو مس انڈرسٹینڈنگ اس نے کریٹ کرا دی. اس کے بعد ایک اور تھے جو بچپن سے ایک ہی شیروانی پہن کے اپنا کو شیشے میں دے کے پرائم منسٹر پھر رہے ہیں. وہ ٹائٹ بھی ہو گئی, اب تو وہ بھی بہت بوڑھے ہو گئے, لیکن وہ چھوٹی بھی سی شیروانی لے کے چل رہے, ٹھیک ہے. اب وہ والی وارث بھی ہیں, ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس پورے سچویشن کا پھر آپ نے ایک پریزیڈنٹ, جیسے مجھے منسٹر بنایا تھا, ایک پریزیڈنٹ بنا دیا. وہ پریزیڈنٹ بھی چھرا گوپتے بیٹھ گیا, اس نے کہا جی میں پریزیڈنٹ, پیدائشی پریزیڈنٹ تھا, تو جو آپ کا محسن تھا اس کو بھول گئے. ہم تو مار کھائے ہوئے لوگ ہیں طلعت صاحب, ہم تو نکالے گئے. ہمیں تو عمران خان صاحب نے جو سکھایا تھا ہمیں آج تک یاد ہے, وہ بھول گئے, ٹھیک ہے. سو یہ کلاس اب بیچ میں, لیکن اگر آپ کہیں کہ پاپولیرٹی عمران خان کی پی ڈی ایم کے مقابلے میں کم ہے, نہیں, اس کی زیادہ ہے, لیکن جو تھی اس سے کم ہو گئی. تو پھر ان کو ووٹ پڑیں گے نا سر. ووٹ ٹکٹ دینے والے ٹکٹ تو یہ دیں گے, لیکن لینے والا کوئی نہیں کھڑا ہوگا نا. سر کو بٹھا دیں گے یا کوئی آئے گا نہیں؟ سر مجھے ایک بات ہے طلعت صاحب, اگر آپ میری والدہ کی قبر تک گھس جائیں گے, میں آپ کی آخر تک آپ کو پیچھا کروں گا, ٹھیک, ایز سمپل ایز دیٹ. سو جو آپٹکس آ گئے, مجھے کسی نے ابھی 2 دن پہلے کہا کہ جی کوئی خاتون ہے, ان کا چھوٹا سا بچہ ہے, وہ جیل میں ہے. میں نے کہا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ کور کمانڈر ہاؤس میں تھی. تو میں نے کہا جب کور کمانڈر ہاؤس میں آگ لگانے گئی تھی تو ان کو نہیں پتا تھا ان کا چھوٹا سا بچہ, ٹھیک ہے. سو جب آپ نفرت کی پالیٹکس کریں گے, لڑائی, آپ بہت تگڑے ہیں, سپوز لے آپ عمران خان صاحب, میں آپ اسٹیبلشمنٹ, آپ نے مجھے نکال کے باہر پھینک دیا. شب بولے, سنیں آپ اسٹیبلشمنٹ تھی, کسی اور کو اسٹیبلشمنٹ تھی, مجھے میری اقتدار سے نکال کے باہر پھینک دیا, ٹھیک ہے. اس وقت بھی پریزن وینز آ گئی, رات کو 12 بجے بہت ساری چیزیں کھل گئی. مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی عوام کے اوپر, میں طاقتور تھا, میں نے آپ کو بھی ایک مکہ مارا. طریقہ کیا ہوتا ہے, دونوں نے اسٹرینتھ دکھائی, اب آپ ٹیبل پہ بیٹھے بات کریں, ووٹ لے کے آئے, پالیسی بنائے, سب کریں گے. چیف کون ہوگا, چیف جسٹس کون ہوگا, آئی جی کون ہوگا, ڈی آئی جی کون, سونا لک آؤٹ. آپ نے پالیسی لینی, سب نے ٹو کرنی تھی. اتنا جھگڑا ہم کہاں لے کے آئے؟ ایکچولی یہ گیم کرپشن اقتدار سے بڑھ کر ہے. وہ فیز بی, وہ بھی میں بتاؤں گا, ٹھیک, میں بتاؤں گا, ٹھیک. But we have to wait for that phase B. Thank you very much for being with